اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ عصر کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ چلیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں۔ زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور ہم اپنا یہ وقت آخرت کو بھول کر فضول کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ دن سے رات اور رات سے دن ہوتا جا رہا ہے اور ہماری زندگی اور عمر بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ یہ وقت لوٹ کر نہیں آنے والا، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ تو امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس سورہ میں کہی گئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان چار صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی مہلت عمر کو صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چاروں صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو چلیے اب ہمیں ان چاروں صفات کو دیکھنا چاہیے جن کے پائے جانے پر اس سورہ کے روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا موقوف ہے۔ ان میں پہلی صفت ایمان ہے۔ یہ لفظ اگرچہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں محض زبانی اقرار ایمان کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اس کو ان آیات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ پس نہیں اے نبی، تمہارے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ تو اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے، تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد پہلے تو اللہ کو ماننا ہے، محض اس کے وجود کو ماننا نہیں، بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت بندگی اور اطاعت بجا لانے کے بغیر کوئی اور کام کر سکے۔ انسان میں یہ طاقت نہیں اور نہ ہی اسے یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، رسول کو ماننا۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہی پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ آخرت کو ماننا اس حیثیت سے کہ انسان کو موجودہ زندگی
پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ صالحات یعنی نیک عمل کا کرنا ہے۔ قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے۔ یعنی ایک شخص اللہ پر ایمان ہی نہ لائے اور کہے کہ بس میں نیک عمل کرتے ہوئے کامیاب ہو جاؤں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شخص یہ تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں پر کوئی نیک عمل ہی نہ کرے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا ہی کامیابی ہے۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں جتنی بشارتیں بھی دی گئی ہیں انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، اور یہی بات اس سورہ میں بھی کہی گئی ہے کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سورہ دو مزید صفتیں بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، اس لیے اس کے تمام افراد پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ بس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا ہے، ایسا بے حس نہ ہو کہ اس میں باطل سل اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ حق کی نصیحت سے مراد ایک دوسرے کو نیک کاموں کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا ہے اور زمین کو برائی سے پاک کرنا ہے۔ مطلب صرف ایمان لانا، نیک عمل کرنا ہی فلاح نہیں کہ بس اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو اور لوگ بے شک گناہ کر رہے ہوں آپ کہو بس میں ٹھیک ہوں یہی کافی ہے۔ یہ لوگ جو مرضی کریں نہیں، بلکہ انہیں نصیحت کرنی ہے، نہ کی تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی بات کو سورہ اعراف میں اسی طرح بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی بات کو سورہ انفال میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، مثلا گناہ نہ کرنے والوں پر بھی وہ آ جائے گی۔ اور کیوں آ جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کرنے والوں کو منع نہیں کیا، اس سے روکا نہیں۔ اور اب آخری صفت کی طرف چلتے ہیں جس کی نصیحت کی گئی ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ محض ایمان لانا، نیک عمل کرنا اور پھر لوگوں کو نصیحت کرنا، خواہ وہ سنیں اور عمل کریں یا نہ کریں، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے آخری صفت جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ صبر کا ہے۔ تو صبر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے کہ تمام مشکلات میں صبر کرو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ تو باقی مقامات پر بھی فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ چار صفات جن لوگوں میں ہوں گی وہ فلاح پا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ان چار صفات کا حامل بنا دے، یعنی ایمان کی پختگی عطا کرے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت
اور صبر کی تلقین کرتے رہنے کی بھی توفیق دے۔